تاند قربان شمال سرزما نیم بی وفا حبیب اخدیگ وفادار یما نیم بی وفا حبیب اخدیگ وفادار یما اے مدنی تاند قربان شمال سرزما نیم بی وفا حبیب اخدیگ وفادار یما نیم بی وفا حبیب اخدیگ وفادار یما نو اید مدینی حبیب استاد در ملنگ یما تی نورانی شمار موز پتنگ یما روح دا فراقت تولی دنیا نمان ورزما سو رزی مل مادا مقدر پپانی دار یما اے مدنی تاند قربان شمال سرزما نیم بی وفا حبیب اخدیگ وفادار یما نیم بی وفا حبیب اخدیگ وفادار یما ذائقہ می پا فضل الہی خیر الابصار شی اوریگ ابر بہاری تازہ گلزار شی چغی دا وحدت بوی پا خاک دا ہر شجر زما زبادی بلبل عشق دا وصل پا گلزار یما اے مدنی تاند قربان شمال سرزما نیم بی وفا حبیب اخدیگ وفادار یما نیم بی وفا حبیب اخدیگ وفادار یما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم شکر نعمت ہائی تو چندہ کی نعمت ہائی تو عذر تقصیرات ما چندہ کے تقصیرات ما زما عزت مندو مشرانو کشرانو ځوانانو همزولو او په دین مین او سرشندلو مسلمانانو ورونو دا نننی محفل د دریو خوشحالو مجموعه ده د ټولو نه غټه خوشحالي دا ده چې دې ماشوم اسرار د نهو لسو کالو په عمر کې د خدای کلام په خپل سینه کې محفوظ کړی دویمه خوشحالي د شهسوار لور عالمه فاضله جوړه شوې ده د هغې خوشحالي ده او درېمه خوشحالي د شهسوار د زوی د واده په خوشحالۍ کې دعوت ولیمه ده دا درې خوشحالیانې نن جمع شوې دي او ظاهره خبره ده آج 3 خوشیوں کا سما ہے
ایک اس چھوٹے سے بچے نے کم عمر میں 9-10 سال کی عمر میں اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، حفظ کیا ہے۔ نمبر 2، ایک بچے عالمہ فاضلہ بن گئی ہے۔ اور نمبر 3، شاہ سوار کے بیٹی کی شادی کا آج دعوتی ولیمہ ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پشتو میں، اردو میں، پنجابی میں، انگریزی میں، تقریباً ہر زبان میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں کہ یہ زمین گول ہے، اور اس زمین کو کرہ کہا جاتا ہے۔ کرہ کا معنی ہے کرۃ القدم، فٹ بال کو کہتے ہیں۔ یہ دنیا ازداد کا مجموعہ ہے۔ اس دنیا میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ اس دنیا میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، مخلص بھی ہے، منافق بھی ہے۔ اس دنیا میں حلال کمانے والے بھی ہے، حرام کمانے والے بھی ہے۔ اس دنیا میں انسان پر کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی غمی آتی ہے۔ اور انسان متضاد احوال سے، مختلف احوال سے گزرتا رہتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مومن کی شان کیا ہے؟ نمبر 1 تو مومن کی شان یہ ہے کہ غم، مصیبت، مشقت میں صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اور صبر 3 قسم کا، ایک ہے صبر عن المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اس سے صبر کرنا۔ دوسرا ہے صبر علی الطاعت، نیک کاموں پر صبر کرنا، استقامت اختیار کرنا۔ اور نمبر 3 ہے صبر علی المصیبت، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اگر آپ کو مصیبت پہنچ جائے تو پھر آپ صبر کریں۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ مصیبت میں، اذیت میں، تکلیف میں صبر کرتا ہے، اور خوشی کی حالت میں شکر ادا کرتا ہے۔ علماء کرام کافی تعداد میں موجود ہے، مولانا قانی صاحب ہے، مولانا امیر حمزہ صاحب ہے، مولانا ناصر صاحب ہے، مولانا سراج صاحب ہے۔ مجھے مولانا امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بہت پسند ہے۔ لکھتے ہیں
کہ جب کوئی قوم بام عروج پر چڑھنا چاہتی ہے تو ان کے لیے زندگی کے 5 مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست المدن ملگیر، سیاست المدن ملکداری اور خلافت کبریٰ۔ اب تہذیب الاخلاق کتنی چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ یہ 5 چیزیں: ذکر، شکر، صبر، دعا اور تعظیم شاعر اللہ۔ فاذکرونی اذکرکم ذکر ہے، واشکروا لی یہ شکر ہے، دعا ہے انا للہ، اور صبر الذین اذا اصابتهم مصیبہ وبشر الصابرین، اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اصول شاعر اللہ 4 ہیں: کتاب اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ اور نماز، حجت اللہ البالغہ۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ اصول شاعر اللہ 4 ہے: بیت اللہ، کتاب اللہ قرآن کریم، رسول اللہ اور نماز جو دین کا ستون ہے، الصلاۃ و عماد الدین۔ اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب تہذیب الاخلاق 5 چیزیں ہیں، ذکر ہے، شکر ہے، صبر ہے، دعا ہے، تعظیم شاعر اللہ، یہ اصول ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد رکھیں، اور ایسی یاد رکھیں کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ پہلی صورت مکاشفہ کی ہے، دوسری صورت مراقبہ کی۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ کے اندر خوف خداوندی ہونا چاہیے، یہ ذکر ہے۔ شکر اللہ کی نعمتوں پر ادا کریں، صبر مشکلات پر آپ صبر کا مظاہرہ کریں، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دعا کرے اللہ کی طرف۔ سب انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہے، دعا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور پھر شاعر اللہ کی تعظیم۔ شاعر اللہ میں پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا کلام قرآن کریم، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی قیامت کی صبح تک یہ معجزہ ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں کسی قسم کی تحریف ترمیم ہو نہیں سکتی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور کتاب اللہ قرآن کریم کے تمام احکامات میں پہلا حکم کیا ہے؟ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے ماں سوائے ایک حکم۔ پہلا حکم جو پہلا اللہ کے طرف سے نازل ہے وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری کا افتتاح کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو ایک باب منعقد کرتے ہیں، باب قول اللہ تعالی عز وجل، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی وحی ہوئی تھی، وحی کیسی ظاہر ہوئی تھی۔ وقول اللہ تعالی عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اور اس کے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت،
پہلے وہی جو نازل ہوئی تیسری روایت میں وہ کیا تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو. اس طرح حکم ہے اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ زکوٰۃ دو. اسی طرح حکم پہلا حکم جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھو. قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے. آپ اپنے گریبان میں ہم سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھا ہے اور پھر صحیح طریقے سے پڑھا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے، مخارج صفات کے ساتھ ہم ادا کر رہے ہیں. رونے کی بات نہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کیا ہے یا قرآن کا حق ہم ادا کرتے ہیں یا قرآن کریم کے ثمرات سے برکات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. نہیں ہو رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم دلوں کی زنگ جو ہے وہ ختم کرتا ہے. ہمارے دلوں میں زنگ ہے، کدورتیں ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، عداوت ہے. یہ دل جو ہے اس کو زنگ لگتی. ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتی. اور پھر یہ سیقل اور ریگمال ہوتی ہے کس سے؟ قرآن پڑھنے سے دل ریگمال ہوتی ہے، گانوں سے نہیں، فلموں سے نہیں، ڈراموں سے نہیں، غیبت سے نہیں، گالیوں سے نہیں. دل کے آپ بھائی کو بھائی کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ بہن کو بہن کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ ماں کو ماں کیوں نہیں سمجھتے؟ ماں کا احترام کیوں ختم؟ بڑوں کا ادب احترام کیوں ختم؟ کیونکہ دل میں کدورت ہے، دل کو زنگ لگی ہوئی ہے. قرآن کریم کا جو پہلا حکم ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس پر عمل کرنا. مدرسہ کیا کرے؟ مدرسہ نے تو آپ کو اس چھوٹے سے بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنایا. یہ بچہ تو بروز قیامت آپ کا سفارشی بنے گا. لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ آپ مدرسوں کے ساتھ، علماء طلباء کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں، کتنا عزت کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں. بلا مسلک و مشرب داڑھی پگڑی کے آپ مسجد مدرسے کا کتنا احترام کرتے ہیں اور کتنا خیال رکھتے ہیں. اور معاشرے میں دینی طلباء کتنے ہیں اور عصری طلباء کتنے ہیں. ابھی سے سوچ لو، وگرنہ روز محشر میں میرے سوال کا تم سے جواب ہو کہ نہ ہو. کہتے ہو کہ گھروں میں برکت نہیں ہے. بھائی قرآن برکت والا کتاب ہے. انا انزلناہ مبارک، برکت والا کتاب قرآن کریم ہے. تو آپ اپنے گریبان میں سوچ ہے نا، اپنے گریبان میں سوچ ہے کہ آپ کے گھر میں گانوں کی آوازیں زیادہ ہے، فلموں کی آوازیں زیادہ ہے یا قرآن کی آواز زیادہ ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ ان 24 گھنٹوں میں دن رات میں آپ کے گھر میں کتنی تلاوت ہوئی؟ کہتے ہیں گھروں میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے. برکت کہاں سے آئی؟ برکت والی کتاب تو آپ چھوڑ کر گانوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. علماء طلباء مدارس مساجد یہ توہین کے پیچھے لگ گئے ہو. یہ ہے تعظیم شاعر اللہ کہ ہم مخالفت کریں. ومن يعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اور ایک اور بات سنیں، یہ جو ایمان ہے نا یہ دماغ میں نہیں ہوتا. دماغ ایمان کا محل نہیں ہے.
یہ آپ کی ایڑی یا پاؤ اور یہ نہیں ہے. ایمان کا محل جو ہے وہ دل ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. اور یہ دل اگر ٹھیک ہو جائے ٹرانسمیشن لائن ہے، یہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک رہے گا. ان فی جسدک مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. جب آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا ایمان کیسے ٹھیک ہوگا؟ کہتے ہیں بے حیائی ہے، کیونکہ حیا ایمان کا جز ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. جب ایمان کمزور ہے تو کمزور ایمان کمزور عمل کی دلیل ہوتی ہے. مضبوط ایمان مضبوط عمل کی دلیل ہوتی ہے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوتا وعلیکم السلام. تو کبھی بھی داڑھی کو، بس پگڑی کو، چالو ہے، بس دعا کے دعا مسجد چالو کو، دے. مدرسے کو آپ بری نگاہ سے نہ دیکھیں. اس کی وجہ یہ کہ داڑھی ہمارا چدل صحیح رسول اللہ صلی خیر اللہ اعظم علیہ مدرسہ کے وسلم بیٹھک تمام کے بیٹھے انبیاء کی. خبروں دل تجراشن برکت مسجد یہ بیت اللہ کے ساتھ اس کا نسبت ہے. دنیا میں جتنی بھی مساجد ہے، مسجد ہے، تمام مساجد کی جو اصل ہے وہ بیت اللہ. یہ جو طلباء ہے اس کی نسبت اصحاب صفہ سے ہے. یہ جو پگڑی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر افسوس اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہو کر قرآن کریم سے اور احادیث سے منہ موڑتے ہیں. ایک بندہ عالم نہیں ہے، باضابطہ فاضل مفتی نہیں ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، ان کے بات مانتے ہیں، علماء کے بات نہیں مانتے. یہ بدقسمتی ہے. کیا مجھے یہ بتائے کہ ایک بندہ انجینئر ہے اور وہ آپ کا سرجن بن جائے، آپ کا آپریشن شروع کرے، کیا یہ آپریشن کامیاب ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو خود ہلاک کرنا. ایک بندہ موچی ہے، اس سے آپ بلڈنگ کا نقشہ بنائے، کیا یہ نقشہ صحیح بنائے گا؟ لکل فن رجال. میرے درخواست یہ ہے کہ علماء سے مسائل پوچھو، جاہلوں سے مت پوچھو. آپ خود جاہل ہے، جاہل سے کیا فتویٰ دے گا، کیا مسئلہ بتائے گا؟ جن علماء نے 10-12 سال 8 سال علم پہ گزارے ہیں ان سے پتہ کرو. ان کے استاد ہوں گے، ان کے اکابرین ہوں گے، ان کے پاس حوالہ جات ہوں گے، ان سے مسائل پوچھو. مستند علماء سے مسئلہ پوچھو. اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو تباہ برباد نہ کرو. اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے، بے دینی میں نہیں رکھی. ہر وہ کام جس میں دین کا عنصر شامل نہیں، حکومت کیوں نہ ہو. کیا نمرود کی حکومت نہیں تھی؟ فرعون کی نہیں تھی؟ شداد کی نہیں تھی؟ میں دین میں دولت تو قارون کے پاس بھی بہت تھی،
نسب تو ابو لہب بھی قریشی تھا، ابو جہل بھی قریشی تھا. بھائی قومیت میں، لسانیت میں، مال و دولت میں، حکومت میں، سلطنت میں، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے. دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام اس دین ہے. اور اس کے جو فروعی مسائل ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، مذاہب ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وابستہ ہے. اور اس میں دو قسم کے احکامات ہیں، کچھ کرنے کے کام ہے، کچھ نہ کرنے کے کام. جو کرنے کے کام ہے وہ اوامر ہے، جو نہ کرنے کے کام ہے وہ نواہی. کرنے کے کام کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا واقیموا الصلاة واتموا الحج وآتوا الزکاة. نہ کرنے کے کام کیا ہے؟ ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. غیبت نہ کرو. ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ بھائی. جو کرنے کے کام ہے، اچھے کام ہے، اوامر ہے، معروف ہے، اس کا کرنا ثواب. اور جو نہ کرنے کے کام ہے اس کا کرنا کیا ہے؟ گناہ. اور جو کرنے کے کام ہے اس کا نہ کرنا گناہ ہے. نماز کرنے کا کام ہے بھائی، لیکن نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ گناہ ہے. اور گناہوں پر پیشمانی کا نام توبہ. گناہوں پر پیشمان ہونا یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے. اور کھانا بھی تیار ہو، مجھے تیار ہوتا ہے نا، کھانا بھی تیار ہے. بات میں نے لمبی کی، شاید علماء کرام بھی آئے ہیں اور کافی سارے علماء ہیں. میں بات مقرر کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. یا رب العالمین ہم پر اپنا فضل، اپنا کرم فرما. یا رب العالمین جو لوگ علماء، طلباء، صلحاء، اولیاء اور مدارس کا قدر کرتے ہیں، اللہ ان کی قدر کرے. یا اللہ یا رب العالمین ہمیں عزت کی موت، عزت کی زندگی نصیب فرما دے. یا رب العالمین ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین ہر ظالم کی ظلم سے ہمیں محفوظ فرما دے، ہر مظلوم کے اور فریاد سے ہمیں محفوظ فرما دے. اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انکا علی کل شیء قدیر. اللہم یا معلم آدم علمنا، ویا مفہم الملائکۃ یا مفہم سلیمان فہمنا، ویا ملہم الملائکۃ الہمنا. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین برحمتک یا